امریکہ کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پہلے امریکہ اس بات سے بالکل مکر گیا کہ ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، پھر باقاعدہ تھریٹننگ سٹائل میں ٹویٹس آنا شروع ہو گئیں، اب ایران کو باقاعدہ تنبیہ کی جا رہی ہے، ابھی بھی وقت ہے، اس طرح کی جو گفتگو کی گئی، تو کیا وہ اشارہ نہیں تھا اس طرف، یا اس بات کا اعلان آپ اعلان کر رہے ہیں نا کہ آپ پیچھے کھڑے ہیں؟ اصل میں اگر آپ ایک ایسا رول ایکوائر کر لیں ہاں جس میں آپ ایک فنی رول کو اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کر لیں تو پھر آپ کچھ بھی کہہ کے نکل جاتے ہیں، ایک دفعہ ایک بات کرتے اور ہیں ایران دوسرے کا دفعہ۔ سر بڑا کلیئر موقف آ گیا، انہوں نے کہا ہے کہ شریک کے جرم ہے اس میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ، ہاں دیکھیں، اس میں تو اور نتائج بھی بھگتنے ہوں اس گے میں کوئی شک امریکہ کو بھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شریک جرم ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جو مسلم امہ ہے یا مسلم ورلڈ ہے، اس کی جو حالت ہے وہ بھی سارے شریک جرمی سر ہیں۔ مذمتی قرار دادے تو کر ہی رہے ہیں نا ہاں سارے۔ بس وہ بھی جیسے اس کے خلاف کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف فلسطین میں، اسی طرح بھی قرارداد ہے، انہی کے اوپر سے کیونکہ ہمارے پاس شاید صرف مذمتی قراردادوں ہاں کی آپشن دیکھیں، ہوتی ہے، انہی امنی ملکوں اقدامات کیا نہیں کیے جا سکتے؟ پوری مسلم ورلڈ کے اوپر سے گزر کے اسرائیلی جہاز جو ہیں وہ آ کے ایران پہ حملہ کر رہے ہیں، اردن سے گزرتے ہیں، شام سے گزرتے ہیں، ان کی ایئر سپیس یوز کیوں ہوئی؟ پہلا سوال تو یہ، اور 2200 کلومیٹر کا اور پھر فاصلہ یہ ہے کہ وہاں سے اسرائیل سے ایران تک۔ جب ایران کی طرف سے کوئی ڈرون یا راکٹ جاتا ہے تو وہ انہی مسلم کنٹریز کے اوپر ان کو فائر ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، حالانکہ الٹ ہونا چاہیے، الٹ الٹ یہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کی طرف سے آ رہا ہے تو اور ایران میں آپ نہ آنے نہ آنے دیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ٹو وے ٹریفک جاری ہے، لیکن ساتھ ساتھ بیانات بھی جاری ہیں۔ بیانات دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلم حکمران جو ہیں ان کا اپنے ملکوں میں کچھ نہیں ہے، ان کا مال بھی باہر ہے، ان کے بچے بھی باہر ہیں، ان کے انٹرسٹ بھی باہر ہیں، اس لیے وہاں تو صرف عوام ہے۔ عوام کی پرابلم یہ ہے کہ عوام کا دل تو اپنی امت کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اب پاکستان میں آپ دیکھ لینا، پاکستان میں جو پارٹ تھا فوج کا اور عوام کا، انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، چونکہ مڈل کلاس کے لوگ تھے، عام لوگ تھے، انہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے جو ہے انڈیا کو وہ سائنٹسٹ ینگ لڑکے جن کا سب کچھ اس ملک کے اندر ہے، انہوں نے انڈیا کو ناکے چنے چبوا دیے۔ اس کے مقابلے میں وہ جن کا سب کچھ باہر ہوتا ہے وہ پھر بھی کہتے ہوتے ہیں فٹافٹ صلح کر لو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یہ جو حکمرانوں کی غیر ملکی پراپرٹیز، ان کے ملک سے باہر کے انٹرسٹس، ویسٹ کے ساتھ ان کے لنکیجز، ان کی مجبوریاں، ان کے بزنسز، یہ جو ہے پوری مسلم ورلڈ جو ہے اس کا اس وقت سوزان روح بن چکے ہیں، اور عوام کا خوف ہے ان حکمرانوں کو، اسی لیے وہ ابھی بیان تو دینے پہ مجبور ہیں، اوپر سے جہاز گزار رہے ہیں، نیچے سے بیان گزار رہے ہیں۔ مطلب یہ ایک سلسلہ ہے جو مسلسل چل رہا ہے، انقلابی بیانات بھی آ رہے ہیں اور تباہی کے جہاز بھی جا رہے ہیں۔ اچھا سر، اگر ہم دنیا کی بات کریں، ممالک کے ظاہری بات ہے سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، ڈپلومیسی ہوتی ہے، اور ڈپلومیٹک معاملات کو ظاہری بات ہے بڑا سمارٹلی ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ آپ اہم منسٹریز کو بھی بڑے قریب سے دیکھتے رہے، آپ اندر کے سارے حالات بھی سمجھتے ہیں، اور معیشت بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، ظاہری بات ہے آپ نے اپنے لوگوں کو بھوکا تو نہیں مارنا، روٹی بھی دینی ہے، اور جس بھی سیاستدان نے آنا ہے، جس بھی پارٹی نے آنا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کا سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہوتا ہے نا کہ روٹی ملے، لوگوں کو کھانا ملے، شیلٹر ملے۔ لیکن سر اب یہ تھوڑی گفتگو ہٹ کے ہو جائے گی، اس دنیا کے معاملہ تو ہم نے چلانے ہی ہیں، ممالک کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، یا جن ممالک کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی بھی ہے ان کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، لیکن اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا جہاں ہم نے جا کے جواب دینا ہے۔ کس نے دیکھی ہے؟ مطلب سر یہ بینگ کا مسلم ہمارا یقین تو ہے نا، جنہیں خوف خدا ہوتا ہے، اگر خوف خدا ہوتا تو فلسطین میں لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم صرف مذمتوں پہ مذمتی بیانات، بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، وہاں نہتے بچوں کو مارا گیا، ہاسپٹلز میں بمباری کی گئی، خواتین کو مارا گیا۔ میں آپ کہہ رہا ہوں وہ یورپین بچی کا رول جو ہے ہمارے حکمرانوں سے زیادہ ہے، اور جن کے پاس بولنے کی سکت ہے، جن کے پاس بولنے کی سکت ہے، جن کے پاس کچھ کرنے کی سکت ہے، جن کے پاس پاور ہے، وہ کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ کم از کم مطلب یہ ہے کہ ان کی تو آواز نہیں نکلتی۔ آپ دیکھیں، اگر آپ ٹریڈ بند کر دیتے ہیں کسی کے ساتھ، بھئی ٹریڈ کیا ہوا تھا، آئل ویپن جب یوز کیا تھا شاہ فیصل نے، کس نے یوز کیا تھا؟ اسی مسلم ورلڈ نے یوز کیا تھا۔ آج کہاں گئی وہ حریت، کہاں گئی وہ اسلام، کہاں گیا وہ جذبے؟ مطلب تو یہ مسلم امہ کا کتنا بڑا امتحان ہے جو پوری صورتحال۔ دیکھیں اس وقت کی یہ مسلم امہ کا امتحان اس لیے ہے کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ وقت میرے پہ نہیں آنا، ورنہ ہر ایک نے آنا، کتنوں کو یاد ہے۔ اور اپنی خواجہ آصف کی آپ نے تقریر سنی، انہوں نے کہا ہے کہ بڑی اچھی باتیں کی، ویسے آپ کو شاید ان کی باتیں اچھی لگتی نہیں لگتی مجھے نہیں پتا، لیکن آج شاید آپ کو ان کی گفتگو اچھی لگے، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں پھر سب آئیں گے،
हाँ, तभी आएंगे। ये आग सबको लपेट में ले सकती है, देखें, ये आग सबको लपेट सबको में ले मुत्तहिद होना सकती है, होगा। लेकिन ये आग जबान से नहीं बुझ सकती, ये अमल से बुझती है। यही उन्हें भी पता होना चाहिए। तो अमल, म- अच्छा अमल करेगा कौन दौरान साहब, कौन देखें, इसमें किरदार अदा अमल कर सकता है आपके मुताबिक? अमल के बारे में ये है, देखें इस वक्त हम्म पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने हमेशा मुस्लिम वर्ल्ड की मान और इज्जत रखी। हम्म मैं समझता हूँ कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को, पाकिस्तान को आईएमएफ के आगे उसकी झोली में डालने के बजाय उसके हम्म तमाम जो फाइनेंशियल, हम्म देखें पाकिस्तान ने एज अ नेशन हम्म पूरी मुस्लिम उम्मा की टेक्नोलॉजी को, उनके डिफेंस को एनहांस किया। हम्म और पाकिस्तान और चाइना का नेक्सस जो है, वो जो मशरिक की सदी शुरू हो रही है हम्म, उसका एक सुनहरा बाब है। ठीक है। वो उसका वो दरवाज़ा है मशरिक की सदी का, हाँ, जो कि पाकिस्तान से खुलता है और चाइना उसके अंदर है। ठीक। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान इश्यूज इंडिया के साथ फेस कर रहा है, कश्मीर का इशू हो या कोई भी और इशू हो, ये कॉमन इश्यूज हैं विद चाइना। हम्म पाकिस्तान का जब अंग्रेज गया यहाँ पे, वो बीज बो के गया जंग के, वो थे कश्मीर इशू को छोड़ के गया, और बाकी पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ से गया है वो वहाँ पे आइंदा की जंगों का एहतमाम करके गया। उसी तरह उसने चाइना के लिए भी ये जंग के बीज बोए। आज अगर आप कश्मीर के इशू को इंडिया रिजॉल्व करना चाहता है या पाकिस्तान रिजॉल्व करना अब तो चाहता है, ट्रम्प तो भी मीडिएटर बनना चाहते हैं देखिए सर। ट्रम्प क्या मीडिएशन करेगा, इसमें सिर्फ एक पावर मीडिएशन कर सकती है और वो चाइना है। वो पार्टी भी है और वो रिजॉल्व भी कर सकता है। ये बात मैं इंडियन जो दानिश्वर है उनको भी कह चुका हूँ कि भी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा खित्ता मुआशी तौर पे मुस्तहकम हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे इलाके के गरीबों की मुश्किलात ख़त्म हो, तो तुम्हें जंग के बजाय अमन और तिजारत की तरफ आना चाहिए। अमन और तिजारत इश्यूज को रिजॉल्व किए बगैर नहीं आती। एग्जैक्ट। चाइना का इशू, अगर आपने कश्मीर का इशू रिजॉल्व करना है तो उसके लिए चाइना से अच्छा कौन मीडिएटर हो सकता है? तुम्हारा कश्मीर से भी मसला चाइना से भी हल हो जाएगा, पाकिस्तान से भी हल हो जाएगा, और चाइना से तुम्हारी ट्रेड शुरू हो गई तो तुम्हें अमेरिका की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये वो है। अब ये वो चैलेंजेस हैं जो वेस्ट को नजर आ रहे हैं, और इन चैलेंजेस को देख के वो जैसे कहते हैं ना, ये इन कमियों को वो पुश करके लड़ा देते हैं। जब वो चाहते हैं वो थोड़े से नोट लगाते हैं, थोड़ा सा वो रफाइल लगाया और इन्होंने आके हमारे पे चढ़ाई कर दी। ठीक है, तो अब जो ये फिर रफाल की जो हमने दुर्गत फिर बनाई। दुर्गत बन, तो इसलिए जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके अंदर ये हमारे लिए चैलेंज है, ये ईरान के लिए चैलेंज है। ईरान को अपना हाउस इन ऑर्डर लाना पड़ेगा, उन्हें अपने अंदर के जो निज़ाम है उसको उन्हें बेहतर करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त ये बहुत बड़ा, ये ईरान पे हमला नहीं है, ये हमारे पे भी पूरे हमला खत्ते को भी चैलेंज किया है। गया ये ना? पूरे खित्ते को चैलेंज किया गया। ये वो जंग है जिसके बादल हमारे ऊपर से गुजर रहे हैं। ठीक है ना जी। इस जंग को अगर हमने फेस करना है तो हमें बहुत ही हिकमत और तदब्बुर के साथ इस सारे मामलात को अच्छा आगे दुरान साहब, बढ़ाना आप ये भी ज़रा गौर कीजिए, पूरे खित्ते की अगर हम बात करें, आपके पड़ोसी, जारी बात है आप अपनी जियोग्राफी को तो तब्दील नहीं कर सही। सकते ना। पड़ोस में हमारे अफगानिस्तान भी है, हमारे पड़ोस में, जिनकी हमने इतनी मेहमान नवाजी की, और आगे से फिर हमें क्या मिला? मेहमान नवाजी का जो हमें सिला मिला वो दुनिया ने देखा, और उसके बाद फिर जो हमने एक डिसीजन लिया अफगान महाजरीन वाला, मुझे लगता है कि हमें बहुत पहले ले लेना चाहिए था। चले देर आई दुरुस्त आई, उस पर भी लोगों की अब अपने अपने बयानात है, लेकिन किसी भी मुल्क में अब आप जाके कहीं पे जाके इस तरह नहीं रह सकते। आपकी मेहमान नवाजी कोई नहीं करेगा, आपको वहाँ के जो कवानीन उनको फॉलो करना होगा। लेकिन हमने इतनी मेहमान नवाजी भी की तो बदले में हमें क्या मिला? अब भी देख लें आप कि अब भी वो इंडिया के साथ खड़े हो जाएंगे, हमारा साथ नहीं देंगे। डॉक्टर साहब देखिए, मैंने तो इधर भारत है हमारे पड़ोस में, फिर नितिन याहू और नरेंद्र मोदी का जो ताल्लुक है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। देखें उधर ट्रम्प साहब है जो इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल शख्स है, इनका पता ही नहीं चलता कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। जो चल रहा होगा इंतहाई उससे ऑपोजिट बात करेंगे, वो ये ट्राइका बन गया एक। देखें बात यह है कि ये इस वक्त का जो पाकिस्तान है, इस वक्त जो पाकिस्तान का स्टेटस है, पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए इस वक्त सबसे अहम चीज़ पाकिस्तान के अवाम की यूनिटी है, उसके बाद पाकिस्तान की अफवाज। पाकिस्तान के हुक्मरानों का कोई रोल मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपना कोई रोल चाहते नहीं है। ठीक है ना, वो तो ईद करने के लिए भी भाग जाते हैं मुल्क से बाहर। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ सर कि सिफारती सतह पे जो हम जंग लड़ रहे हैं उसमें पाकिस्तान के हुक्मरान ही है ना, भुट्टो साहब का नवासा ही है बिलावल। कैसा केस लड़ रहे हैं वैसे बाय द वे आपके देखें मुताबिक? मेरे ख्याल में
اچھی تقریریں ہوتی ہیں جو ساری کی جاتی ہیں. اگر آپ کی فوج نے جا کے انڈیا والوں کو ناکو چنے نہ چبوائے ہوتے اور آپ کے لوگوں نے جانیں دے کے نہیں فوج کا کردار تو وداؤٹ اینی اس ڈاؤٹ کے بہت بعد بہترین دیکھیں رہا. اس کے بعد یہ میں بتاؤں جس کے گھر لیکن میں ابھی تو سفارتی سطح پر جو جنگ لڑ رہے ہیں جس کے گھر میں دانے اس کے کملے بھی سیانے. مطلب یہ ہے کہ جس ملک کی فوجیں جس ملک کا دفاع مضبوط ہے. میں اسی لیے تمام اپنے سیاستدانوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے فوج کو سیاست میں مت گھسیٹو. وہ ان کے بغیر جو ہے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ان کی جو طاقت ہے وہ حقیقت میں ملک کی طاقت ہے, کسی سیاسی پارٹی یا حکمران کی طاقت نہیں ہے. اس لحاظ سے وہ جو نادانش مطلب غیر دانش مندانہ اقدام ہمارے بعض لوگ جذباتی ہو کے کرتے ہیں, وہ انہیں پتہ چل جاتا ہے. اور ابھی پتہ بھی چل گیا جب انڈیا سے جنگ ہوئی تو کوئی وی لاگر نہیں تھا جو کہ پھر انڈیا کے خلاف نہ چل رہا ہو. سب چلنا پڑا سب کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں بعد میں یہ ہوا جی یہ نہیں ہوا. تو اس وقت کی جو ایران کی صورتحال ہے یہ اب ایک نیا چیلنج ہے. اس میں پاکستانی قوم کو متحد ہو کر کھڑا ہونا چاہیے. ساری قوم کو متحد. دیکھیں حکومت کی یہ اس وقت کمزوری ہے. ان کا جو ڈیلیگیشن بھی باہر پھر رہا ہے اس میں کوئی اپوزیشن کا آدمی نہیں. ٹھیک ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ہیں بس ہم, کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے تو کوئی بننے کے لیے جو ہے چلا ہوا ہے. اب وزیر اعظم اور وزیر اعظم نہیں, اس وقت عوام اور عوام کی طاقت اور عوام کے انٹرسٹ اور عوام کی جو یونٹی ہے اس کو ایگزیبٹ کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا.